پارٹی کے صوبائی ترجمان طارق خان، صوبائی پولیٹیکل ٹریننگ سیکرٹری اسد عزیزی صاحب، اور پریس کے دوستوں بھائیوں بہنوں، میں آپ سب کو مشکور ہوں کہ رمضان میں آپ کو تکلیف دی ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ کچھ چند ایسے ایشوز ہیں کہ اس کے اوپر بات ہونی ضروری ہے۔ پچھلے اگر آپ دیکھیں تو جب سے خیر یہ حکومت آئی ہے تو میرے خیال میں ہر تیسرے چوتھے دن ایک نیا ایشو ہی سامنے آ رہا ہے، اور ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس سمت میں یہ ملک جا رہا ہے، اور آگے بڑھ بھی رہے ہیں کہ نہیں اس کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا۔ لیکن خصوصاً اکانومی کے حوالے سے چونکہ دن بدن مہنگائی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اقدامات حکومت اٹھا رہی ہے اس کے نتیجے میں بھی لوگوں کی تکلیفات میں اور مشکلات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس حوالے سے خصوصاً IMF کا جو پیکیج فائنلائز ہوا ہے اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ عجیب بات تو یہ ہے کہ یہی حکومت جب حکومت میں نہیں آئی تھی تو اس سے پہلے ان کا IMF کے بارے میں علیحدہ سٹانس تھا، اور آج کے وزیر اعظم صاحب اس کو ملک دشمن اگریمنٹس قرار دیتے تھے جو IMF کے ساتھ اس سے پہلے ہوئے تھے۔ آج وہ IMF کے اگریمنٹ کے اوپر خوشیاں منا رہے ہیں، اور وہ چیزیں جو یہ اس وقت کہتے تھے اس کے برعکس چیزوں پہ عمل پیرا ہیں۔ ایک تو ہم ڈیمانڈ کریں گے کہ IMF کے جتنے شرائط ہیں وہ عوام کے سامنے لانی چاہیے، اور اس کے اوپر پارلیمنٹ میں ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی اور کا یہ تقاضا ہے کہ ساری شرائط جو ہیں وہ عوام کے سامنے لائی جائیں۔ ابھی تک اس کی سمجھ نہیں آئی کہ پہلے یہ جب حکومت میں بھی آئے تو اس وقت بھی کبھی کہتے تھے کہ جائیں گے IMF میں، کبھی کہتے تھے کہ نہیں جائیں گے، ضرورت پڑے گی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو جو انہوں نے اس دوران میں جو انڈیسائسونیس دکھائی اس سے اکانومی کی مشکلات میں بھی اضافہ ہوا، لوگوں کی مشکلات میں اضافہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے خیال میں IMF کی شرائط بھی اس سے اور سخت ہوئی۔ تو اس حوالے سے جو موجودہ حکومت سارا ملبہ پچھلی حکومتوں کے اوپر ڈال رہی ہے تو وہ میرے خیال میں غلط ہے، اور اب اس کو they have to own up to their own mistakes۔ دوسری، جس طریقے سے یہ اگریمنٹ فائنلائز ہوئی کہ فائنانس منسٹر بھی IMF کا لایا گیا، اسٹیٹ بینک کا گورنر بھی IMF کا لایا گیا، تو ایک ٹوٹل سرنڈر ہے ٹو IMF، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بالکل ملک کی سوورینٹی کو انہوں نے سرنڈر کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اب جب اگریمنٹ فائنلائز ہو گیا ہے تو سامنے جو بات آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ $6 ارب ملیں گے 39 اوور پیریڈ آف 39 منتھس۔ اگر آپ یہ $6 ارب کو 142 پہ ملٹیپلائی کریں، جو کہ آج کل ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے، تو یہ کوئی 850 ارب روپے بنتے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ 700 ارب روپے کے جو ٹیکسز ہیں وہ نئے لگائے جائیں گے۔ 850 ارب روپے آپ کو 3 سال میں ملیں گے، اور پہلے سال آپ لوگوں کے اوپر 700 ارب روپوں کا اضافی ٹیکس جو ہے کا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تو اس کی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں اتنا بوجھ لوگوں کے اوپر ڈال رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے
جو تھرمل پلانٹس کی پرائیویٹائزیشن کی بات کر رہے ہیں، ساتھ میں ساتھ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی بات کر رہے ہیں، گیس کی قیمتوں میں اضافے کی بات کریں، تو اگر آپ دیکھیں تو لوگوں کے اوپر جو بوجھ ڈالا جا رہا ہے وہ قرضے سے کئی گنا زیادہ بوجھ لوگوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. تو یہ کہاں کا انصاف ہے اور یہ اس کی لاجک کہاں پہ سمجھ نہیں آتی. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ دیکھیں تو اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ ہمیشہ ایک ملک کی معیشت کا اور خاص کر جو ٹریڈرز ہیں، جو انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کی کانفیڈنس کا ایک بیرومیٹر ہوتا ہے اسٹاک ایکسچینج. تو اگر آپ دیکھیں تو اس اگریمنٹ کے فائنلائز ہونے کے بعد بھی جو مندی دیکھی گئی ہے اسٹاک ایکسچینج میں، اس سے یہ نظر آتا ہے کہ جو کاروباری طبقہ ہے، جو انڈسٹریلسٹ ہے، وہ بھی ان شرائط سے جو انہوں نے مانے ہیں ان سے وہ بھی خوش نہیں ہے، اور ان کو نظر نہیں آ رہا کہ اس سے اکانومی روانہ ہوگی. تو اس حوالے سے ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کن کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اگریمنٹ کیا ہے، کیونکہ نہ عوام کے مفادات سامنے رکھے گئے ہیں، نہ ہمارے کاروباری طبقے اور انڈسٹریز کے مفادات سامنے رکھے گئے ہیں. تو اس کی حکومت وضاحت کرے کہ کن کے مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے یہ اگریمنٹ IMF کے ساتھ مانا ہے. ڈالر کا بھی جو وہ ہے جو بات سامنے آئی ہے کہ فری فلوٹ یہ کریں گے. کل کو جو 4 روپے اضافہ ہوا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی وزیر اعظم صاحب نے پھر کہا ہے کہ نہیں اس کو وہ کریں. تو اس پہ بھی کنفیوژن سامنے آ رہی ہے کہ بھئی یا فری فلوٹ کا رجیم کو آپ اپنائیں یا پھر کنٹرول رجیم کو. تو اس کی بھی وضاحت کریں کہ یہ کس کے اوپر عمل پیرا ہے. ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھیں تو مہنگائی میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. IMF کے پیکج سے پہلے بھی لوگوں کی پہنچ سے روزمرہ کی اشیاء جو ہے وہ لوگوں کی پہنچ سے دور نکل گئی تھی، اور ادویات خصوصاً اس میں جو اضافہ ہوا وہ بھی لوگوں کی استطاعت سے بڑھ گئی ہے. اب لگ یہ رہا ہے کہ جو رمضان کے مہینے میں جو انکریز ہوا ہے اس سے تو بالکل ہی غریب طبقہ جو ہے وہ اس صورتحال میں آ گئے ہیں کہ وہ بالکل ہی پریشان ہیں، اور اس پہ نہیں سمجھ سکتے کہ کس طریقے سے اپنے بچوں کے لیے وہ 2 وقت کا رزق فراہم کریں گے. اور آگے جو بجٹ میں جو شرائط جو سامنے آ رہی ہیں یا جو نظر آ رہا ہے کہ جو پالیسی ہوگی، تو اس سے میرے خیال میں بالکل ہی مہنگائی کا ایسا طوفان آئے گا کہ جو کسی کی برداشت میں نہیں رہے گا. قومی وطن پارٹی کی طرف سے ہم نے رمضان سے پہلے بھی اس کے اوپر ایک احتجاج کیا تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے بعد ہم اس کے اوپر بھرپور احتجاج کا سلسلہ شروع کریں گے اور ایک عوامی مہم شروع کریں گے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے. اور اتنا ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آتی کہ اول تو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ ایمنسٹی اسکیم جو ہے وہ پچھلی حکومتیں چوروں اور ڈاکوؤں کے لیے لاتی تھی. اب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کس کے لیے یہ ایمنسٹی اسکیم لائی جا رہی ہے، اور ان کی ایمنسٹی اسکیم اور اس سے پہلے ایمنسٹی اسکیموں میں کیا فرق ہے. یہ ایمنسٹی اسکیم حلال ہے اور وہ ایمنسٹی اسکیمیں حرام تھی، تو اس کی وضاحت ضروری ہے. ساتھ ہی ساتھ ویسے وزیر اعظم صاحب کو تو اس کے اوپر بات کرنی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ وہ خود بینیفیشری ہیں ایمنسٹی اسکیم کی، کیونکہ اپنی جو فلیٹ اور بدنگالہ کا گھر ہے وہ انہوں نے ایمنسٹی اسکیم کے ذریعے ڈکلیئر کرایا تھا. تو اس پہ بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اوروں کے لیے وہ اس کے اوپر بڑی لمبی تقاریر چھاپتے تھے.
اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ ایمنسٹی اسکیم کس کے لیے لا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بھی اکانومی کو اس لحاظ سے فائدہ نہیں ہوگا، اور اس سے جو یہ ٹارگٹس کہہ رہے ہیں وہ ٹارگٹس اس لحاظ سے اچیو نہیں ہو سکیں گے۔ ادھر میں کل جو فاٹا کے حوالے سے آئینی ترمیم منظور ہوئی ہے قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے بھی میں توقع کی جاتی ہے کہ 1-2 دنوں میں منظور ہو جائے گی، ہم اس آئینی ترمیم کو خوش آئند قرار دیتے ہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس آئینی ترمیم کو بہانہ بناتے ہوئے الیکشنز کو بہت زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ اس سے الیکشنز ڈیلے ہوں گے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 6 ماہ کے اندر ہی الیکشنز کا انعقاد کرایا جائے اور اس کو زیادہ ڈیلے نہ کیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کے اوپر بھی ساتھ ہی ساتھ کام کیا جائے، اور لوکل گورنمنٹ جتنے جلد ہو سکے اس کے اوپر عمل درآمد ہو، اور وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کا نظام قائم کیا جائے تاکہ ڈیولیوشن ہو اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اپنے فیصلے خود کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ جو 100 بلین کی بات ہوئی تھی، اس سال کو 100 بلین نہیں ملے، ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس سال کے بھی 100 بلین یہ پورے کریں، اور اگلے سال ہر صورت میں جولائی کے مہینے میں وہ 100 بلین فاٹا کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہونے چاہیے، تاکہ وہاں پہ جو ایڈمنسٹریٹو سیٹ اپ کی ضرورت ہے، وہاں پہ جو ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ اس کے ساتھ پچھلے کچھ دنوں سے اگر آپ دیکھیں تو ملیٹنسی اور ٹیررزم کی واقعات میں پھر سے ایک دفعہ اضافہ ہو رہا ہے، اور ہم اس کو تشویش کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ جو ہمارے ہمسایہ ممالک میں جو حالات بن رہے ہیں اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ فوکس جو اس ایشو کے اوپر ہونا چاہیے وہ نہ فارن پالیسی لیول پہ ہے اور نہ انٹرنل پالیسی کے لیول پہ ہے، اور اس کی وجہ سے دوبارہ سے ملیٹنسی سر اٹھا رہی ہے، اور اس کے اچھے نتائج نکلیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک لوکل ایشو جو ڈاکٹرز کا یہ 2-3 دن سے سامنے آ رہا ہے۔ ایک تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ڈاکٹرز کی جائز ڈیمانڈز ہیں ریگارڈنگ جو MTIs کے بارے میں ان کے خدشات ہیں، اور جو باقی یہ پالیسیز لا رہے ہیں اس کے بارے میں جو خدشات ہیں، ان کی جائز ڈیمانڈ جو ہیں ان کا حل نکالنا چاہیے، کیونکہ اس کا جو اصل نقصان ہے وہ عام لوگوں کو ہو رہا ہے، عام مریضوں کو ہو رہا ہے، جو کہ روزانہ اسپتال جاتے ہیں اور ان کو اس لحاظ سے علاج میسر نہیں ہے، تو اس کا نقصان جو ہے وہ صوبے کے لوگوں کا ہو رہا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل جلد سے جلد نکالا جائے۔ یہ جو واقعات اس دن KTH میں ہوئے، اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک تو اس کی انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ یہ کوئی منطق نہیں بنتا کہ کہے کہ جی پہل اس طرف سے ہوئی تو حکومت نے قانون کو ہاتھ میں لیتے ہوئے وزیر صاحب خود پہنچ گئے اور انہوں نے جسٹس ڈسپینس کرنا شروع کر دیا۔ میرے خیال میں یہ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتا۔ قانون سب کے لیے برابر ہے، اور اگر پہل بھی دوسری طرف سے ہوئی تو کیسز رجسٹر ہونے چاہیے تھے۔ یہاں پہ تو پہلے سے ہی کلیم کیا جاتا ہے کہ مثالی پولیس ہے، تو پھر مثالی پولیس کے ہوتے ہوئے تو ان کے اوپر ریلائی کرنا چاہیے تھا، اور یہ چھوڑ دیتے کہ تحقیقات ہوتی ہیں اور اس میں جن لوگوں نے زیادتی کی تھی ان کو سزا ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب وزیر صاحب نے قانون کو ہاتھ میں لینا شروع کیا تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ جاتی ہے، کیونکہ یہ نہ صرف اپنے حلف سے انہوں نے روگردانی کی ہے، بلکہ انہوں نے جو ذمہ داری ان کو دی گئی ہے، جو امانت
قوم کی ان کے پاس ذمہ داری کی شکل میں ہے، اس سے انہوں نے روگردانی کی ہے، تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جانی چاہیے۔ اور کیا یہ وہ مدینہ کی ریاست ہے جس کا یہ بار بار پی ٹی آئی والے ڈنڈورا پیٹتے تھے کہ ہم مدینہ کی ریاست لا رہے ہیں؟ تو آیا مدینہ کی ریاست میں یہ ہوتا ہے کہ وزیر جا کے ڈاکٹروں کے اوپر اور لوگوں کے اوپر تشدد کرے اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لے؟ یہ چند گزارشات تھیں، آپ کے اگر کچھ سوال ہو تو